الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله عز وجل في سورة الكهف ووجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال فإنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين۔ سورہ کہف کی آیت نمبر 64 سے 70 تک کی تلاوت کی، اور اس میں آپ کو یہ بتایا تھا پچھلے درس میں کہ اب یہاں سے تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا شروع ہوا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام علم کے حصول کے لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس تشریف لے گئے، اور پھر وہ واقعہ پیش آیا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور پانی میں چلی گئی، اور وہ غلام کو یاد نہیں رہا بتانا، اور وہ اس مقام سے آگے تشریف لے گئے، اور پھر آپ نے جب اپنے خادم سے کھانا طلب فرمایا تب اسے یاد آیا اور اس نے اس بات کو ذکر کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ذلك ما كنا نبغي، کہ ہم اسی کو تو چاہ رہے تھے، اسی کی تلاش میں تھے، یہیں پہنچنا تھا، یہی ہماری منزل تھا۔ فارتد على آثارهما قصصا، تو پھر وہ اپنے آثار قدم پر، اپنے قدموں کے نشان پر دوبارہ پلٹ کر اسی مقام پر تشریف لائے۔ یہاں تک بات ہو چکی تھی۔ آج کی آیت پاک میں ابتدا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا، کہ پایا ان دونوں نے اس مقام پر عبدًا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ فوجد یہ تثنیہ کا صیغہ ہے، اور ان دونوں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں اور حضرت یوشع بن نون جو آپ کے خادم تھے، آپ کے ساتھ تھے، ان دونوں نے پا لیا۔ اب پا کیسے لیا؟ کیا علامت تھی کہ بھئی یہیں پر وہ مچھلی پانی میں گئی ہے؟ تو پانی تو مل جاتا ہے، مچھلی چلی گئی تو کوئی نشانی تو چھوڑ کر نہیں گئی ہے نا کہ پتہ چلے کہ بھئی یہیں پر وہ مچھلی گئی ہے اور اب اس کے اطراف میں ڈھونڈو، وہ حضرت مل جائیں گے، حضرت خضر علیہ السلام۔ تو وہ معجزاتی طور پر پانی بالکل ایسے ہی علیحدہ کھڑا تھا جہاں مچھلی گئی تھی، جس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اپنے لشکر کو لے کر دریا پار کروا رہے تھے تو پانی بالکل کھڑا ہو گیا اور بیچ میں راستہ بن گیا، اور آپ تشریف لے گئے، اور پھر فرعون نے جب دیکھا کہ راستہ ہے تو اس نے بھی پیچھا کیا، اور وہ جب درمیان میں پہنچا تو وہ پار نکل گئے تھے تو پانی مل گیا اور وہ غرق ہو گیا۔ تو یہ جو مچھلی پانی میں گئی تھی، جس جگہ سے مچھلی گزری تھی، اس نے سرنگ نما ایک راستہ بنا لیا تھا کہ پانی دونوں طرف ایسے ہی کھڑا رہ گیا، یہ علامت تھی، اور اس علامت کو دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہچان لیا کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں مچھلی گئی۔ فوجدا، تو پا لیا ان دونوں نے۔ تو یہ پانا جو ہے وہ اس علامت کی بنیاد پر تھا، اور پیچھے ذکر بھی ہوا کہ
بہت عجیب طریقے سے اس نے ایک پانی میں راستہ بنا لیا. تعجب خیز تھی چیز کہ پانی، مچھلی چلو پانی میں چلی گئی تو وہ اندر کہاں گم ہو جائے گی، سیکنڈز میں گم ہو جائے گی، پتہ بھی نہیں چلے گی. لیکن وہ ایک سرنگ نما راستہ بن گیا اور وہ اسی طرح سے قائم رہا. موسیٰ علیہ السلام نے اس مقام کو پہچان لیا. اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے پا لیا اس علامت کی بنیاد پر عبدا من عبادنا. تو یہاں سے معلم کے اوصاف کا تذکرہ شروع ہوا کہ ایک استاد کو، ایک معلم کو کیسا ہونا چاہیے، اس میں کیا کیا صفات ہونی چاہیے جس کی بنیاد پر ہم اس سے علم حاصل کریں. تو سب سے پہلا وصف علم ذکر نہیں فرمایا، بلکہ سب سے پہلا وصف عبد ہونا، بندگی ہونا، کہ وہ ایسا شخص ہو. عبدم من عبادنا فرمایا کہ پالیا ان دونوں نے ہمارے بندے میں سے ایک بندے کو. تو پہلی بات یہ کہ نام ذکر نہیں فرمایا حضرت خضر علیہ السلام کا، بلکہ احادیث میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا ہے اس واقعے کی تفصیل میں. تو وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے. اس کو تین طریقے سے پڑھا گیا، خضر، خضر اور خضر، تینوں طرح سے اس کی لغت ملتی ہے. اور اس کا مطلب ہوتا ہے ہرا ہونا. گنبد خضرا کہتے ہیں نا، ہرا ہے اس وجہ سے. تو یہ جہاں بھی نماز ادا کرتے تھے تو اگر اطراف میں کوئی گھاس پھوس خشک ہوتی تھی تو وہ ہری بھری ہو جاتی تھی فوراً. تو اس وجہ سے یہ ان کا لقب قرار پایا خضر، خضر. اور ویسے ان کا نام تھا بلیہ بن ملکان، اور ان کی کنیت ابو العباس ہے. یہ ان کا مختصر تعارف ہے. اب یہ اچھا، اس میں ان کے ولی ہونے میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے ولی حضرت موسیٰ علیہ السلام جس سے حصول علم کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں وہ بندہ کیسا ہوگا. اور ان کی نبی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن زیادہ جھکاؤ اس ہی طرف ہے کہ وہ اللہ کے نبی تھے. لیکن چونکہ نبی ہونے میں اختلاف ہے، دلائل ایسے ہیں جس کی بنیاد پر یقینی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہیں. لیکن راجح قول یہی ہے جمہور لوگوں کا، علماء کا، کہ وہ نبی تھے. بعض نے فرشتہ ہونے کا بھی قول کیا، لیکن یہ بہت کمزور بات ہے. فرشتے نہیں تھے بلکہ بشر تھے، انسان تھے. اللہ کے ولی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اور نبی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے. اور اس چیز کو بنیاد بنایا کہ جب اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، تو وہ سامنے والا نبی سے کم تو نہیں ہوگا. اور پھر انہوں نے آگے جس طرح سے عمل فرمایا کہ ایک بچے کو جو کھیل رہا تھا اس کو پکڑا اور مار دیا، اور کہا میں نے اللہ کے حکم سے ایسا کیا ہے. تو ولی کے دل میں بات ڈالی جاتی ہے، اس پر وحی نازل نہیں ہوتی ہے. تو دل میں بات جو ڈالی جائے اس پر عمل کرنا اس طرح سے نہیں، عمل نہیں کیا جا سکتا کہ ظاہر اس کا ایسا ہے کہ بچے کو آپ کیسے مار سکتے ہو. ہاں، اگر یہ بطور وحی ہو تو پھر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے. تو اس سے بھی دلیل علماء نے پکڑی کہ دیکھو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اپنی مرضی سے نہیں بلکہ اللہ کے حکم سے کیا ہے، تو وہ وحی ہی تھی، اور وحی نبی پر نازل ہوتی ہے، لہٰذا یہ معلوم ہوا کہ وہ نبی تھے. لیکن بہرحال دلائل مختلف ہیں، لہٰذا آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہوگا کہ حضرت خضر علیہ السلام کے نبی ہونے میں علماء کا اختلاف ہے. اس مختصر تفصیل کے بعد عبدا من عبادنا، تو پہلا وصف معلم کا، استاد کا، کہ وہ بندگی کی صفت سے متصف ہو. اب یہ بندگی ایک تو اب عبودیت تسخیر ہوتی ہے کہ ہر چیز اللہ کا عبد ہے. اللہ نے زمین و آسمان کو بھی اپنا عبد فرمایا، اور ہر وہ چیز جس کو کسی دوسری چیز کے لیے تسخیر کر دیا ہو، دوسرے کے کام پر لگا دیا گیا ہو، اس کو بھی عبد کہا جاتا ہے. تو عباد کا لفظ، عبد کا لفظ بہت ساری چیزوں پر بولا جاتا ہے، لیکن وہ جبری طور پر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قبضے میں ہوتا ہے، اس کا کوئی اس میں اختیار نہیں ہوتا. اس کو عبدیت تسخیر کہا جاتا ہے. جیسے ہمارے بھی کنٹرول میں دے دیا کہ یہ سخرنا لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا. تو وہ مسخر کر دیا تو اسے ہمارا خادم بنا دیا، اور اس خادم بننے میں، اس بندگی اور غلامی کرنے میں اس کا کوئی اختیار نہیں ہے.
تو اس کو کہتے ہیں عبودیت تسخیر، اور ایک ہوتی ہے عبودیت قرب من اللہ، کہ وہ بندہ اپنے عمل کے ذریعے سے، اللہ کی اطاعت کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے ذریعے سے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے احکام پر مکمل طور پر عمل کرنے کے ذریعے سے جو بندہ بنتا ہے، اس کو عبودیت اطاعت کہتے ہیں، عبودیت قرب من اللہ کہتے ہیں۔ تو ویسے تو ہر ایک بندہ ہے، لیکن یہاں پر کون سا بندہ مراد ہے؟ تو یہ اتنے سارے بندوں میں یہ وہ بندہ ہے، ان بندوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے والے ہیں، اس کا قرب اس کے احکام پر عمل کرنے کے ذریعے حاصل کرنے والے ہیں، اور اس میں انسان کا قدرت اور اختیار کا دخل ہوتا ہے کہ وہ اپنے قدرت اور اختیار سے اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ تو یہاں جو عبدا من عبادنا فرمایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا استاد کا وصف یہ ہو کہ وہ متقی اور پرہیزگار ہو، صفت تقوی سے متصف ہو۔ تو استاد کسی کو بنائیں تو استاد بناتے ہوئے سوچیں اور دیکھیں۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ امام جو ہے، اگر وہ اعلانیہ گناہ کرتا ہوگا اس کو امام نہیں بنائیں گے۔ وجہ اس لیے کہ وہ بہت بے باک ہے، اور گناہ لوگوں کے سامنے اعلانیہ طور پر کر رہا ہے، تو پاکی ناپاکی وضو ہے نہیں ہے، اس میں کتنی بے باکی کا مظاہرہ کرے گا؟ وضو ہوگا نہیں ہوگا، ٹوٹ جائے گا، پھر بھی پڑھا دے گا نماز۔ اس پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ اپنی عبادت کو اس کے سپرد کیا جا سکتا ہے؟ تو کہا کہ جو اتنا بے باک ہے کہ اعلانیہ طور پر گناہ کرتا ہے، اس کو اس مسئلے پر کھڑا نہیں کریں گے، وہ تو فاسق معلن ہے۔ معلن اعلان سے نکلا ہے، اعلان کرنے والا۔ جو اپنے گناہ کا اعلان کرتا ہے، پھر اس کو عزت کے مقام پر کھڑا نہیں کیا جاتا ہے۔ اور استاد ہونا ایک مقام اور مرتبہ رکھتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کسی سے بھی علم دین حاصل نہیں کیا جا سکتا، جس کو دیکھو بس بٹن دبا دیتا ہے، کون ہے کیا کہہ رہا ہے، چلو دیکھتے ہیں۔ تو عوام میں اتنی صلاحیت تو نہیں ہوتی نا کہ اس کے قول کو وہ جج کر سکے، فیصلہ کر سکے کہ یہاں پر یہ اس چیز میں غلطی کر رہا ہے، ڈنڈی مار رہا ہے۔ صلاحیت نہیں ہے۔ جب صلاحیت نہیں ہے تو اس کے لیے وہ دیکھنا ہی ناجائز ہے۔ اسی طرح بد مذہبوں کی کتابیں پڑھ، چلو دیکھیں تو صحیح کیا لکھا ہے۔ آپ میں صلاحیت ہے، آپ رد کر سکیں گے۔ نتیجہ کیا نکلے گا کہ آہستہ آہستہ کنورٹ ہو جائے گا آدمی۔ تو اہل حق علماء کی کتابیں بھی پڑھی جائیں، انہی کی تفسیر پڑھی جائے اور انہی کے بیانات کو سنا جائے۔ تو پہلا وصف عبدا من عبادنا، کہ وہ استاد ایسا ہو کہ جو وصف بندگی کے ساتھ متصف ہو۔ مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آتیناہ رحمتا من عندنا، کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت دی، عطا کی۔ تو اس رحمت سے کیا مراد ہے؟ تو اس رحمت کے مختلف معانی اور مختلف مرادیں متعین علماء نے کی ہیں، کیونکہ واضح جب بات نہیں ہوتی تو پھر علماء جو ہے وہ دیگر دلائل کی روشنی میں متعین کرتے ہیں۔ تو پہلا قول یہ ہے کہ اس رحمت سے مراد نبوت ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس رحمت سے مراد ولایت ہے، تیسرا قول یہ ہے کہ اس رحمت سے مراد علم ہے، اور چوتھا قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد طویل زندگی ہے، آپ کو عمر بہت زیادہ طویل۔ اسی لیے آپ نے سنا ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں عمر خضر عطا کرے، اس کا مطلب طویل زندگی عطا کرے۔ تو رحمتا منا، تو طویل زندگی بھی جو شخص اللہ کا فرما بردار ہو اس کے لیے بڑی زندگی، طویل زندگی زیادہ نیکیوں کا سبب ہے اور اس کے لیے فائدے کا باعث ہے۔ جو گناہ میں ملوث ہے اس کے لیے لمبی زندگی اور مصیبت بن جاتی ہے، اگر اس کو توبہ کی توفیق نہ میسر آئے تو اس کے لیے یہ لمبی زندگی جو ہے وہ ایک آزمائش اور مشقت بن جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا رحمتا من عندنا، کہ ہم نے اسے اپنے پاس سے رحمت دی۔ تو رحمت تو اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں کچھ نہ کچھ رکھی ہے، ماں میں بھی رحمت رکھی ہے، ہمارے دلوں میں بھی دوسرے کے لیے رحمت کے جذبات رکھے ہیں، جانور میں بھی رحمت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے، حتیٰ کہ جانور جو ہے وہ ماں جو ہے وہ احتیاط سے چلتی ہے کہ اس کا پاؤں اس کے بچے پر نہ پڑ جائے کہیں، اور اس کا اتنا خیال کرتی ہے۔ تو یہ رحمت جو ہے،
اور یہ جتنی بھی رحمتیں آپ کو پوری کائنات میں نظر آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک حصہ ہے، اور 99 اس نے بچا کے رکھ لیے ہیں جو آخرت میں تقسیم فرمائے گا۔ اس کا مطلب آخرت میں جو لوگ چیزیں لے کر آئیں گے تو رحمت کی بہت زیادہ ضرورت ہوگی۔ جتنی خطائیں اور تقصیر لے کر آئیں گے کہ اس عظیم رب کے احکام کی کوئی قدر ہی نہیں کی، تو وہاں جو لے کر آئیں گے وہ بہت خطرناک ہوگا، لہٰذا زیادہ رحمت وہاں کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین فرمائی، اور پھر وہ اس کا اظہار مسلمانوں کے لیے وہاں فرمائے گا۔ اور یہاں جو 99 اور 1 کا یہ نمبر ذکر کیا تو معاذ اللہ یہ کوئی تقسیم کرنے کا مقصد نہیں ہے، اس کا مطلب یہ بتانا مقصود یہ ہے کہ وسیع رحمت ہے، اس کی رحمت کی کوئی انتہا نہیں ہے، اور جتنا کچھ اس نے دنیا کے لیے رکھا ہے، رحمت کا مظاہرہ فرمایا ہے، اس سے کئی گنا زیادہ اللہ تعالیٰ آخرت میں مومنوں پر رحمت کا مظاہرہ فرمائے گا۔ حتیٰ کہ کسی نے کسی عالم کو وضو کروایا ہوگا، پانی پلایا ہوگا، تو وہ بھی آخرت میں آ جائے گا کہ حضرت میں نے فلاں وقت میں آپ کو وضو کروایا تھا، پانی پلایا تھا، تو میں پھنس گیا ہوں، ذرا میری سفارش کریں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، اللہ مجھے معاف فرمائے، تو وہ سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ اسی طرح مختلف واقعات ہیں کہ جس کی سفارش ہو رہی ہے اس کو بھی اللہ بخش دے گا، جو سفارش کر رہا ہے اس کو بھی بخش دے گا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بہت زیادہ وسیع ہے۔ تو ایک تو رحمت یہ، دوسرا یہ کہ استاد کے اندر جو ہے یہاں پر رحمت، دوسری صفت ذکر کیا کہ استاد میں رحمت ہونا چاہیے، تو رحمت کا مطلب یہ ہے کہ وہ خیر خواہ ہو۔ تو ایک نبی بھی استاد کی حیثیت رکھتا ہے، وہ سکھاتا ہے، تعلیم دیتا ہے، وہ خیر خواہ ہوتا ہے امت کا۔ ایک اللہ کا ولی جو ہے وہ نبی کے مشن کو آگے چلا رہا ہوتا ہے، وہ بھی خیر خواہ ہوتا ہے امت کا۔ اسی طرح سے ایک استاد ہوتا ہے، وہ بھی خیر خواہ ہوتا ہے اپنے شاگردوں کا۔ اور خیر خواہ یہ نہیں ہے کہ نرم ہو، نرم نہیں، کبھی نرمی کبھی سختی، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی کرے گا، اور جہاں سختی کی ضرورت ہے وہاں سختی کرے گا، دونوں چیزیں رحمت میں داخل ہیں۔ نرا نرم ہونا جو ہے وہ بھی بگاڑ پیدا کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں لاڈ پیار نے بگاڑ دیا ہے اگر والدین کریں خواہ، تو نری نرمی نہیں، جہاں نرمی کی ضرورت ہے وہاں نرمی۔ تو یہاں پر جو ہے حضرت خضر علیہ السلام کی جانب سے ذرا سختی نظر آ رہی ہے کہ نہیں بھائی آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، کسی اور استاد کو تلاش کر لو، مطلب کہنے کا مقصد یہ ہے۔ اور پھر آگے کنڈیشنز رکھی ہیں کہ اچھا میرے ساتھ اگر رہنا ہے تو یہ شرطیں ہوں گی، تو استاد کی شرط مان کر ہی علم حاصل کیا جا سکتا ہے۔ تو بہرحال دوسرا وصف استاد کا ذکر فرمایا کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رحمت رکھی ہے، اور من عندنا سے جو ہے وہ ایک خاص اپنی طرف سے ہم نے انہیں رحمت دی، تو یہ دوسری رحمتوں کے مقابلے میں ایک خاص امتیازی شان ہے جو حضرت خضر علیہ السلام کی بیان کی جا رہی ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو، اور اپنا بندہ جب رب کہے یہ میرا بندہ ہے تو یہ زبردست انسان کا مقام ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سفر معراج کروایا گیا تو کتنا زبردست یہ سفر ہے، اور حضور کی کیسی عظمت اور شان کا اظہار کرتا ہے، بڑی عظمت کو ظاہر کرتا ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے، براہ راست اللہ تعالیٰ کا کلام سننا ہے۔ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، بس وحی کی ہم نے اپنے بندے کی طرف جو وحی کی، اپنا بندہ۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو لے گیا اپنے بندے کو، یہ تو میرا ہی ہو چکا ہے، یہ ہے ہی میرا، یعنی ٹوٹل سرنڈر، بندگی ہی بندگی اس کی شخصیت میں نظر آتی ہے۔ تو انسان کا شرف اور اس کا کمال یہ ہے کہ وہ بندگی میں کمال حاصل کرے۔ تو جب بھی عظمت اور شان کا بیان جو اس اعتبار سے ہوا تو اللہ تعالیٰ نے صفت بندگی کو ذکر فرمایا، تو یہ بندہ ہونا جو ہے یہ انسان کا کمال ہے، اس کا عروج ہے۔ تو حضور کو بھی اس وصف سے یاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا۔ تو ایک تو عبد یعنی بندگی، اور دوسرا رحمت ہونا، اور پھر وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، اور ہم نے علم عطا کیا اپنی طرف سے۔ یہ لدنی علم، لدنی جو ہے اسی سے علماء نے نکالا کہ ایک وہ علم ہے کہ جس کو ہم استاد کے پاس جا کر باقاعدہ سیکھتے ہیں، کسب کرتے ہیں، اس کو حاصل کرتے ہیں، مدرسے میں داخلہ لیں گے، اسکول کالج۔
یہ قصبی علم کہلاتا ہے، اور ایک علم لدنی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ بغیر کسی کوشش کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ تو یہ جو علم ہے وہ ایک خاص علم تھا جو باطنی معاملات کا علم تھا، ظاہری شریعت کا علم نہیں تھا، باطنی علم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنے پاس سے اسے علم عطا کیا تھا۔ تو یہ کوئی قصبی علم نہیں تھا بلکہ علم لدنی تھا کہ جو باطن سے تعلق رکھتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک شریعت لے کر آئے تھے تو وہ ظاہر شریعت کا علم آپ کے پاس تھا، اور حضرت خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے جانب سے علم لدنی عطا کیا تھا جو احکام کی گہرائی کو بیان کرتا تھا، اس کے معانی اور مفاہیم کو واضح کرتا تھا۔ تو وہ علم اللہ تعالیٰ نے انہیں، تو تیسرا وصف جو ہے اس کے پاس علم بھی ہو جس کے پاس پڑھنے جا رہے ہیں، پتہ چلا علم ہی نہیں ہے۔ تو پہلا بندگی، تقوی اور پرہیزگاری، دوسرا رحمت کہ وہ خیر خواہ ہوتا ہے، اور تیسری چیز جو ہے اس کے پاس وہ وصف علم سے متصف ہو۔ یہ اوصاف معلم اللہ تعالیٰ نے گویا کہ یہاں پر استاد کے اوصاف کو ذکر فرمایا، اور اب جو ہے بندوں کے یعنی استاد کے اوصاف سے شاگرد کے اوصاف کی طرف اللہ تعالیٰ نے روح سخن جو ہے وہ منتقل فرمایا۔ چنانچہ فرمایا قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر سے اپنا تعارف کروایا پہلے تو کہ بھئی میں آپ کے پاس آیا ہوں اور میں موسیٰ ہوں، تو وہ پہچان گئے موسیٰ بنی اسرائیل، وہ بنی اسرائیل والے موسیٰ بنی اسرائیل۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام قال لہ موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا هل اتبعک، انتہائی ادب کا صیغہ، یوں نہیں فرمایا علمنی، علم سکھا مجھے، سکھائیں مجھے، یہ تو امر ہے، اور امر آرڈر ہے، اور آرڈر جب آپ دیتے ہیں تو کسی پر کسی چیز کو لازم کرتے ہیں، اور استاد پر شاگرد کسی چیز کو لازم نہیں کر سکتا ہے، تو لہٰذا علمنی امر کا صیغہ تو نہیں ہوگا کہ مجھے سکھا دو، تو اس لیے وہ صیغہ آپ نے نہیں فرمایا۔ پھر یوں بھی نہیں فرمایا حل تعلمنی، کیا آپ مجھے سکھائیں گے، حل کا صیغہ لگا دیا ہو کہ کیا آپ مجھے سکھائیں گے، ڈائریکٹ علمنی نہیں فرمایا بلکہ فرمایا حل اتبعک، کیا میں آپ کی پیروی کروں، آپ کا تابع بن جاؤں۔ اس کا مطلب یہ وہ انتہائی ادب پر دلالت کرتا ہے، ایک تو رسول اور نبی اور اولو العزم رسول، لیکن چونکہ علم حصول علم کا ارادہ تھا تو ان کے لیے اتنے ادب پر مشتمل کلمات آپ نے ارشاد فرمائے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو طالب علم ہوگا اس کو استاد کا تابع ہونا چاہیے، استاد متبوع ہوتا ہے اور شاگرد اس کے پیچھے پیچھے چلنے والا تابع ہوتا ہے۔ تو جب تک اتباع کا قصد و ارادہ نہ ہو تو وہ علم کما حق ہو جیسا کہ حاصل ہونا چاہیے وہ حاصل نہیں کر سکتا، وہ اعتراض کرے گا یار ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں ہے، ان کو تو یہ بھی پتہ نہیں۔ وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طالب علم ایسا سوال کر رہا ہوتا ہے جو اگلی 2 کلاسوں کے بعد وہ سمجھ پائے گا، وہ پہلی کلاس میں پوچھ رہا ہوتا ہے، تو اب اس کو کہتے ہیں بیٹا آگے آ جائے گا، تو وہ بعد میں وہ کان میں کہہ رہا ہوتا ہے یار خود کو بھی پتہ نہیں ہوگا اس لیے آگے کا بول دیا۔ اب یہ چیز درست نہیں ہے، پھر فیض استاد کا حاصل نہیں ہو سکتا۔ آپ بھی خود اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ایک چھوٹا بچہ کوئی مشکل سوال کر لے تو آپ کہو گے نا بیٹا ابھی پہلی جماعت میں ہو، یہ تیسری چوتھی جماعت میں جب پہنچ جاؤ گے نا تو پھر خود بخود آپ کی سمجھ میں، اب وہ ابا سے کہے کہ ابا کو خود نہیں آتا ہوگا اس لیے جان چھڑا رہا ہے۔ تو پیروی اور اتباع جو ہے وہ لازم اور ضروری ہے شاگرد استاد کی کرے۔ تو آپ نے فرمایا حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کروں، کس بات پر، علی ان تعلمنی، اس پر کہ آپ مجھے علم سکھائیں گے، مما علمت رشدا، مما فرمایا من کے بغیر نہیں فرمایا، یوں نہیں فرمایا ما علمت رشدا، ما علمت کا مطلب ہے کہ جو آپ کو سکھایا گیا وہ آپ مجھے سکھائیں گے، کیا مطلب سارا کا سارا ایک کلاس میں سکھا دیں۔ طالب علم کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ 100% جو ہے نا اس کے ذہن میں آج ہی اتار دو، آج اس کو امام غزالی بننا ہے، یہ آج ہی بن کے جائے گا،
بھائی اس کے لیے ایک پروسیس ہوتا ہے، آپ کو اس ڈیو پروسیس سے پہلی جماعت، دوسری جماعت، تیسری جماعت، 10ویں جماعت، انٹرمیڈیٹ ہے، گریجویشن ہے، یہ کیا ہے؟ تدریج ہے نا. تو بنیاد ڈلتی ہے اور اس کے بعد اس بنیاد پر چیزیں سمجھ میں آنا شروع ہوتی ہیں. ڈائریکٹ الجبرا کا سوال چھوٹے بچے کو کراؤ گے جس کو 1+1 2 نہیں آتا، ہو سکے گا؟ نہیں نا، پہلے بنیاد ڈالنی پڑتی ہے. تو آپ نے فرمایا مما، یہ من تبعید کے لیے ہے کہ جو آپ کو دیا گیا اس میں سے بعض آپ مجھے سکھائیں گے، میں آپ کی پیروی کروں، آپ کے ساتھ ساتھ رہوں، اجازت طلب کریں میں آپ کے ساتھ چلوں، آپ کے ساتھ رہوں، اس بنا پر کہ آپ جو اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے مجھے سکھائیں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا کہ تم سے زیادہ علم والا ایک موجود ہے. پھر آپ نے طلب فرمایا کہ مجھے اس کا بتایا جائے کہ وہ کہاں ہے تاکہ میں اس سے حصول علم کروں. تو اب یہ آپ نے مما علمت رشدا، من تبعید کے لیے ہے کہ اس میں سے بعض. تو اب بعض اوقات ایسا ہو استاد صرف پڑھا رہا ہوتا ہے، اس سے فقہ کی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں، فقہ کا استاد ہوتا ہے اس سے عقیدے کی بات پوچھ رہے ہوتے ہیں. سارا 100% ما علمتا، جو کچھ آپ کو پتا ہے نا سب ایک ہی وقت میں انڈیل دو میرے ذہن میں، یہ نہیں ہوتا مما علمتا. اور بہت زیادہ سوالات کر کے استاد کو پریشان کرنا یہ بھی درست نہیں ہوتا. بعض اوقات توجہ کسی مسئلے کی طرف ہوتی ہے، بعض اوقات نہیں ہوتی ہے. طالب علم گھر سے پڑھ کر آیا ہوتا ہے اور آ کر اور جیسے ہی استاد کلاس میں داخل ہوا اس نے سوالات کی بھرمار کر دی. تو آداب جو ہیں وہ علم سیکھنے کے لیے استاد کی بارگاہ کے آداب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ضروری ہے. ہم سے بہت سارے لوگ سوالات کرتے ہیں، جتنا کوشش ہوتی ہے کہ سب کو جلدی جلدی جواب دے دیا جائے، اسی لیے مختلف ہاں جائز ہے، یہ جائز نہیں ہے، درست ہے درست نہیں ہے. اکثر تو اس طرح کے جواب جلدی کہ زیادہ لوگوں کو جواب دے دیا جائے. اس میں کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے تو پھر جو لوگ آگے سے جو جوابات دیتے ہیں کہ بھئی آپ کہتے ہو پوچھ لیا کرو، جب پوچھتے ہیں تو بتاتے ہی نہیں ہو. اب وہ بیچارے کو کیا پتا کہ کتنی زندگی، یہاں بھی دھیان، اس کو بھی جواب، اس کو بھی جواب. حالانکہ اس کے پاس اگر جائیں گے تو 5 منٹ نہیں دے گا، کیونکہ اس کا ٹائم ہے دھندے کا، اس کے کام کا ٹائم ہے، وہ وقت نہیں دے سکتا. لیکن وہ ہم سے اس بات کا مطالبہ کرتا ہے کہ ہم 24 گھنٹے اس کے پاس، رات کو 3 بجے کال کریں گے. اب تو میں سائلنٹ ہی کر دیتا ہوں موبائل. اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ کوئی ضروری کال بھی آنی ہو تو مجھے تو صبح ہی پتہ چلے گا بھائی، کیونکہ میں کیا کروں اب. اور 3 بجے طلاق دے کے فون کر رہا ہے، اب میں کیا کروں؟ تو بھائی طلاق دینے سے پہلے پوچھ لیتا کہ دوں بھی یا نہ دوں اور کتنی دوں کہ ٹینشن نہ ہو. اب دے دیے تو صبح تو ہونے دو نا، صبح پتہ کر لینا. اور ایسے بہت ضروری مسئلہ ہے حضرت، اور پتہ چلا کوئی خاص ایسا تھا ہی نہیں لیکن اس کے نزدیک ضروری تھا. اب اتنی چھوٹی ننھی سی عقل ہے، اس کی بنیاد پر اس کے ضروری کو فوراً ضروری مانو اور اس کے سانچے میں ڈھل جاؤ تو آپ اچھے ہو، ورنہ یہ آپ کو سنائے گا. سوال بھیجیں گے 2 منٹ کے بعد سوالیہ نشان بھیجیں گے، کیا ہوا میرے جواب کا؟ تو اس لیے تھوڑا سا تحمل اور صبر کا. بعض اوقات فتویٰ ہوتا ہے، فتوے میں بھی بہت دیر ہو جاتی ہے کیونکہ 1 منٹ کی فرصت بعض اوقات تو نہیں ہوتی ہے، مشکل ہو جاتا ہے. تو بہرحال یہ آداب ہوتے ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا چاہیے جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہمیں ملتا ہے. مما علمت رشدا، کہ جو نیک بات آپ کو سکھائی گئی ہے آپ اس میں سے مجھے سکھائیں. آگے جو ہے اور علم جو ہے، اصل علم تو وسیلہ بنتا ہے اعمال صالحہ کا. جیسے آپ نے عقیدے کا علم حاصل کیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ آپ کا عقیدہ مضبوط ہو گیا، اعتقاد پختہ ہو گیا. آپ نے اعمال کا علم حاصل کیا تو آپ صحیح طریقے سے جس طرح سے شریعت تعلیم دیتی ہے اس کے مطابق آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. تو علم جو ہے وسیلہ ہے عمل کا. اب عمل ہی نہ ہو تو پھر علم کی وہ برکت اور نور ظاہر نہیں ہوتا جو ہونا چاہیے. آگے آپ فرماتے ہیں حضرت خضر کے قال انک لن تستطیع معی صبرا، کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے، ٹھہر نہیں سکیں گے. بھائی نبی ہیں، نبی صبر نہیں کر سکیں گے؟ اور موسیٰ علیہ السلام ہیں، رسول ہیں اور اولو العزم رسول ہیں، 313 رسول ہیں. 1,24,000 کم و بیش پیغمبر ہیں، ان میں سے 313 رسول ہیں. اور ان رسولوں میں سے بھی بعض اولو العزم ہیں
سلیکٹڈ ان میں سے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، اولو العزم رسول ہیں، وہ صبر نہیں کر سکیں گے؟ خضر علیہ السلام فرما رہے ہیں اس کا سبب ہے کہ اصل یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ظاہر شریعت کا علم ہے، اور اب جو حضرت خضر سے جو چیزیں اب سامنے آئیں گی وہ منطق کے بھی، عقل کے بھی خلاف ہوں گی، بظاہر شریعت سے بھی ٹکراتی ہوں گی، انسانیت کے بھی خلاف ہوں گی۔ تو اب ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام خاموش کیسے رہیں گے؟ تو وہ جانتے تھے کہ یہ جلالی ہے اور یہ فوراً بولیں گے، تو آپ نے فرمایا کہ آپ کسی اور استاد کے پاس جائیں، انکا، یعنی کہنے کا مقصد یہ کہ میرے ساتھ انکا لن تستطیع معی صبرا، لن ناصبہ ہے یہاں پر، لن جو ہے زمانہ مستقبل میں تاکیدی نفی کے لیے بیان یہ لایا جاتا ہے، ہرگز نہیں کر سکیں گے۔ تو یہ بہت پختہ بات ہے کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکیں گے، نہیں ٹھہر سکیں گے، کیونکہ میری جانب سے آپ ایسی چیزوں کو دیکھیں گے کہ آپ بولے بغیر رہیں گے ہی نہیں۔ لن تستطیع معی صبرا، تو اس لیے یوں نہیں فرمایا لن تصبر کہ آپ صبر، ہرگز صبر نہیں کریں گے۔ بھئی استطاعت ہی نہیں ہے کہ وہ آپ کو جو ظاہری علم دیا گیا ہے اس علم کی بنیاد پر آپ میرے کاموں کو دیکھیں گے کہ میں بچے کو قتل کر رہا ہوں بغیر کسی قصور کے، آپ کیسے برداشت کرو گے؟ میں کشتی توڑ دوں گا کسی کی صحیح سلامت، آپ کیسے برداشت کرو گے؟ کسی کے مال میں تصرف کرنا ظاہری شریعت کے بالکل مخالف۔ تو ایسے اعمال صادر ہوں گے جو منطق کے بھی خلاف، انسانیت کے بھی خلاف اور ظاہر شریعت کے بھی خلاف ہے، تو خاموش کیسے رہیں گے؟ تو فرمایا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، آپ میرے ساتھ ٹھہر نہیں سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے۔ اور پھر آپ نے وجہ بھی ذکر فرما دی، وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، کہ آپ کیسے اس بات پر صبر کر سکتے ہیں کہ جس کو آپ کا علم محیط نہیں ہے، کہ جو چیز آپ مجھ سے دیکھیں گے اب آپ کے پاس وہ علم نہیں ہے کہ آپ اس کے باطن میں جا کر اس کی حقیقت کو پہچان لیں اور مطمئن ہو جائیں۔ تو جب اس کا علم نہیں ہے اور وہ علم نہ ہونے کی وجہ سے اطمینان نہیں ہوگا اور وہ ظاہر شریعت کے خلاف نظر آ رہا ہوگا، تو پھر آپ کلام فرمائیں گے کہ بھئی ایسے کیوں کیا تم نے؟ اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا، یہ کیا کیا آپ نے؟ بندہ مار دیا بغیر کسی قصور کے۔ تو اس لیے فرمایا کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، کہ اس بات پر کس طرح آپ صبر کریں گے کہ جس کو آپ کا علم محیط نہیں ہے، آپ کا اتنا علم نہیں ہے کہ آپ ان کی حقیقتوں کو جان سکے۔ تو یہاں دو چیزیں سمجھ میں آئی، ایک شے کا ظاہر ہوتا ہے اور ایک شے کا باطن ہوتا ہے۔ تو شے کا ظاہر علیحدہ ہوتا ہے کہ ایک علیحدہ چیز ہے، اور شے کا باطن جو ہے وہ ایک علیحدہ چیز ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شے کے ظاہر ہی کے ساتھ رہتا ہے وہ اللہ پر اعتراض کرتا ہے، اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جو شے کی باطنی حقیقتوں کو جان لیتا ہے وہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اس کا جو سبق ہے اس واقعے میں وہ یہی ہے کہ شے کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔ اب جو فلسطین میں موجود مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس کو دیکھے گا تو کیا یار اللہ دیکھ نہیں رہا ہے؟ کچھ کرتا کیوں نہیں ہے؟ تو وہ ظاہر ہی کو دیکھ رہا، اور اس کے باطن میں جو حقائق ہیں جن کی وجہ سے مسلمانوں کو جس بھی درجے کا اللہ تعالیٰ کوئی فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اگر وہ ان پر ظاہر کر دیا جائے تو چپ بیٹھ جائے گا۔ جیسا کہ جب خضر علیہ السلام نے ان واقعات کی حقیقتیں بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض فرمایا، آپ نے کیسے ایک بچے کو بے قصور قتل کر دیا؟ تو جب انہوں نے اس کی حقیقت بتائی تو موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے کہ ہاں ٹھیک ہے۔ تو جب باطن کا علم حاصل ہوا تو پھر کہ یہ اللہ کی مشیت اور اللہ کے ارادے اور بالکل یہ درست ہے۔ تو اس کا جو لب لباب ہے وہ یہی ہے کہ شے کا ظاہر، شے کا باطن۔ آپ کے ساتھ کوئی تکلیف اور مشقت اور مصیبت آئے گی تو اگر اس کے ظاہر ہی کو دیکھیں گے تو دردناک تکلیف والا ہوگا اور اسی پر قائم رہ جائیں گے تو اللہ کے بارے میں اعتراض، زبان اعتراض۔ اور اگر کہ میرا مالک جو ہے وہ رحیم و کریم ہے، وہ ظالم نہیں ہے، اور جو بھی فیصلہ فرماتا ہے ایک تو وہ مالک اور مختار ہے، لیکن وہ مالک و مختار ایسا نہیں ہے کہ جبر فرماتا ہے، بلکہ وہ مالک و مختار ایسا ہے کہ رحمان اور رحیم ہے۔
تو وہ جو بھی فیصلہ میرے بارے میں فرماتا ہے اس میں میرے لیے بھلائی ہی کے پہلو ہیں، اگرچہ مجھے سمجھ میں نہ آئے۔ تو جب وہ اس گہرائی میں اترتا ہے تو پھر اس کا دل تکلیف کے باوجود مطمئن ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے کثیر لوگوں کو صابر پایا، اور ان کے واقعات میں آپ دیکھتے ہیں کہ حسنین کریمین انہوں نے کتنی تکلیفیں، اہل بیت اطہار نے کتنی تکلیفیں، صحابہ نے کتنی تکلیفیں، کسی نے اعتراض کیا؟ کوئی اعتراض نہیں کیا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ وہ ان احکام کے باطن کو، ان کی حقیقت تک جب ان کی نگاہ جاتی تھی تو وہ سرنڈر کر دیتے تھے، اور بالکل دن ان کا مطمئن ہو جاتا تھا۔ اور جو ظاہر کے ساتھ قائم رہتا ہے وہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اعتراض کہ ہم پر ہی مصیبتیں آ رہی ہیں، ہم ہی غریب پیدا ہوئے، غریب ہی مر جائیں گے، ترقی ہو ہی نہیں رہی، جو تھوڑی بہت ایک نوکری رہی وہ بھی چھوٹ گئی، مصیبتوں نے گویا کہ ہمیں گھیر لیا۔ تو جب وہ ظاہر ہی کی طرف نگاہ کرتا ہے تو پھر وہ کبھی اللہ پر اعتراض بھی کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ اس بات پر نظر کرے کہ اللہ تعالیٰ رحیم و کریم ہے اور اس کے فیصلے میرے حق میں فائدے کا باعث ہی ہیں، تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ سکون قلب ہوگا اور سرنڈر۔ اسلام کہتے ہی ٹوٹل سرنڈر کو ہیں، سپرد کر دینا۔ تو یہاں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام ذکر فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا انک لن تستطیع معی صبرا۔ جب آپ نے یہ فرمایا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا، کہ آپ نے فرمایا کہ آپ عنقریب مجھے اگر اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے، مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والا پائیں گے انشاءاللہ۔ وہی آپ کو بتا دیا ما شاء اللہ ولا قوت لا قوت الا باللہ، تو یہ اللہ ہی کی طرف منسوب فرمایا آپ نے، ولا اعصی لک امرا، اور میں آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ اب کنڈیشن استاد رکھ رہا ہے، شرائط طے ہو رہی ہیں، تو فرمایا قال فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ۔ حضرت خضر نے فرمایا کہ بس اگر آپ میری اتباع کرتے ہیں، شاگرد استاد کی پیروی اور اتباع کرے گا، فَلَا تَسْأَلْنِي عَنْ شَيْءٍ، تو نہیں سوال کریں گے آپ مجھ سے کسی چیز کے بارے میں، بس دیکھتے جاؤ، سوال نہیں کرنا۔ عَنْ شَيْءٍ حَتَّى أُحْدِثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا، کہ یہاں تک کہ میں خود اس کا ذکر نہ کر دوں، میں خود اس کو آپ کے سامنے بیان نہ کر دوں کہ اس میں کیا حکمت تھی، اس سے پہلے آپ مجھ سے کوئی بھی سوال نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو ایک استاد کی صفات کو اور ایک متعلم طالب علم کی صفات اور آداب کو اس میں گویا کہ ذکر کیا ان آیات میں، کہ سب سے پہلا وصف استاد کا وہ عبودیت کی صفت سے متصف ہو، متقی اور پرہیزگار ہو۔ دوسرا وہ رحیم ہو، رحمت ہو اس میں، یعنی خیر خواہی کے جذبات ہوں۔ تیسرا اسے علم بھی ہو، جو سیکھنے گئے وہی نہ ہو تو پھر الٹا سیدھا علم ہو اور اس کے پاس پہنچ گئے، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا۔ یہ استاد کے اوصاف، اور طالب علم اتباع کرے گا، استاد کی پیروی کرے گا، تابع ہوگا استاد کا، اور جو استاد جو ہے اس سے شرائط طے کرے گا اس کے مطابق اسے چاہیے کہ وہ استاد سے اکتساب فیض کرے اور اس پر ہر طرح کے سوالات کا بوجھ نہ ڈالے، کیونکہ جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا مما علمت، آپ مجھے اس میں سے سکھائیں گے، جو اس میں سے، تو من تبعید کے لیے ہے یہاں پر کہ اس جو آپ کو دیا گیا وہ سارا نہیں، اس میں سے بات سکھائیں گے۔ تو یہ بھی تھوڑا سا ذہن میں رکھنا چاہیے کہ بہت زیادہ سوالات کی بھرمار یہ نہیں کرنی چاہیے، استاد سے اکتساب فیض اور اپنی محنت اور کوشش سے آگے بڑھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔